کتاب آفتاب کتابت شہرت یافتہ اور بے لوث آل محمد کی تعلیمات تبلیغ فرما رہے ہیں. تمام مومنین کے اپیل کی دی جاتی ہے امام بارگاہ تشریف لے آؤ. بڑی فونہ دے بعد بڑی محنت دے بعد قبلہ صاحب تشریف لے آئے. یہ انہاں دی مہربانی ہے. قبلہ اندر تشریف لے آؤ. سامنے ایک خطیب ولایت علی علیہ السلام عبد سرکار امام زمان علیہ السلام جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور ایک خطاب فرمائے سے قبر میں کہ قبلہ صاحب نے دعوت کتاب میں بھی پڑھ دیواں. کل 13 محرم الحرام مجلس سے اجرا ہو رہی ہے جس سے پڑھن والے ملک پاکستان دے ناموار ذاکرین خطاب فرمائے سے ٹھیک 12 تم ایک ذاکر عمران حیدر قادری صاحب آپ کتاب ہوئے والا کتاب فرمائے سے بام کام شرک اور نئی پہنی مجلس سے اجرا ہو رہی ہے. تمام مومنین کے شرکت کی اپیل کی دی جاتی ہے. ان طور سامنے قبلہ علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب ایک خطاب فرمائے سے انہاں تو فوری بات موزن ولایت علی علیہ السلام سید منظور حسین شاہ صاحب آپ خود رہا ہوتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا امام المنتقی. جس کا دل کرتا ہے کہ ہم امام زمانہ کی زیارت بھی کریں، امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی بھی بنے، ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کے ساتھ اپنے امام زمانہ کو اپنی وفا کا یقین دلائیں. یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عفان، درود یا امام زمانہ علیہ السلام لندر صلوات. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرد شریف ناظر علی مظہر لجائب تجد وعمل لکا فی النوائب قل ومن ولمن سید جدی بعظمتک یا اللہ بقوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور لوگ، ہم غافل لوگ اس جگہ بیٹھے ہیں کہ جہاں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. تیری حجت کا احساس ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا. احسان فرما، کریمی فرما، جن محبوب ہستیوں کے عرفان کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ عرفان ہمیں عطا کر. ہمارے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مالک کربلا کا مقصد جو عظیم ہے وہ عظیم مقصد 1400 سال پہلے جو کربلا والوں نے قربانیاں دی تھی وہ قربانی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ شہنشاہ زمانہ کے استقبال کے قابل بنا.
मालिक अल-मुल्क खालिक कायनात हमारे जितने वरसा दुनिया से चले गए, जब तेरे वली का ज़हूर हो हमारे तमाम वरसा सादत मोमिनीन कब्रों से कफन झाड़ते हुए इमाम के लश्कर में शामिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजात मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम। ये जो बैठे हो, घबराए बैठे हो, तो तुम्हें बताता जाओ, ये वक्त के बादशाह के साथ वफा का इजहार है। आए वो इमाम जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, आप जल्दी आइए, हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है। अल-अजल का मतलब है जल्दी आइए। आज आप कहोगे अल-अजल दुनिया से चले गए, तुम्हारी कब्र पे आ गएगा, मोमिन तू जल्दी आ। इसलिए इस नारे को तुम्हारी मजालिस, तुम्हारी जुलूसों की ज़ीनत होना चाहिए। या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन, या वारिस खूने अब्बास, या वारिस खूने अली अकबर, या वारिस खूने अली असगर, या वारिस खूने अमीर कासिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन, ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाह फी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमतुल दारैन अल-मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल इल्म व सकरैन, सीरत असरारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मिराजुल अक़ूल, मुस्लिल उसूल, अबिल वक्त व मौला ज़मान, शरीकल कुरान, वारिस कुरान, नज़र कामिल कुफ्र व तुग़यान, नाफ़िअ ज़ुल्म व रदवान, इमामुना व इमामुल इंस वल जान, साहिबुल असर व अम्र ज़मान। दरूद पढ़े चढ़ के। बहुत मैंने कभी खिताब नहीं करना, लेकिन आए हैं तो पैगाम पहुँचाऊंगी। सबसे पहले शरकपुर वालों मिंबर पे खड़े होंगे, पानी के लिए दुआ नहीं मंगवाऊंगा। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है कि सबसे पहली दुआ कि पानी जो तुमने सख्त बिछाई है, अल्लाह इसे कबूल करे। मैं कभी नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, मेरी अपनी तबीयत है। क्यों? अगर ज़माने का इमाम कबूल न करता, सफ न बिछती। मैं बिस्मिल्लाह करूँ। अगर बादशाह मोहर न लगाता, ये सफ़े अज़ा न बिछती, ये मजलिस की सफ न बिछती। अगर बादशाह करीबी न करता, न तू आ सकता था, न मैं आ सकता। ये दुआ जरूर कहूँगा, ये जो सफ बिछाई है, मौला के सदके मौला ने बिछवाई है। मौला इस सफ पे बैठ के हम सबको ऐसा बनाए जैसा वो देखना चाहते हैं। नहीं, हमें मौला ने बुलाया, मुझे वहाँ से, आपको कहाँ से बादशाह ने बुलाया, या हम बिछा किसी मकसद के लिए ना। हम गली गली, चौक चौक, शहर शहर, दुनिया के कोने कोने करबला का प्रचार करते फिर रहे हैं। कोई मकसद है ना, वो मकसद क्या है? हुसैन अगर हम ना भी करें तो हुसैन होगा। हमारी कोई जरूरत नहीं, हमारा कोई कमाल नहीं। ये कमाल उसका है कि जिसका वारिस आज जिंदा है। मैं शरकपुर वालों अक्सर मिंबर पे याद करता हूँ, बड़े बड़े कत्ल हुए दुनिया में, बड़े बड़े लोग मारे गए। 2 महीने, 4 महीने, साल, 6 साल तज़किरा रहा, शायद फिर तज़किरा खत्म हो गया। मगर करबला आज भी तरोताजा है, क्योंकि वारिस जिंदा है। तो कभी भी
کبھی بھی میں بسم اللہ کروں دونوں شیر ہو اب آپ آ جاؤ مولا خیر ہے اب آپ آ جاؤ نصیب المقدر ہے جس آئی کا بیٹھ جائے آپ نے بڑی حکمت کی ساروں کو بلایا ٹائم نہیں تھا ورنہ میرا دل تھا آپ کے پاس میرا لیٹ خطاب ہوتا آگے بڑھ جائے اس لیے طبیعت گھبرات ہوئی گئی لو سید اطلاع شاہی میں دعا گو ہوں تیرے لیے میں بسم اللہ کروں تیرے گھر کے لیے امام زمانہ علیہ السلام تجھے اپنے لشکر سے سپاہیوں میں کر جتنے آئے بیٹھو تمہارا شمار بھی بادشاہ کے سپاہیوں میں ایک دعا ہے حضرت شاہ جو حکم ہے ہمیں پڑھنے کا وہ ہے یا لیتنی کنتا معکم فافوزا فوزا عظیما یہ ایک حسرت ہے جو ہم سب کو کرنے کا حکم ہے اس کا ترجمہ سن لو تاکہ بات تک پہنچ جائے یا لیتنی کاش میں کربلا میں ہوتا آج کے مومن کو یہ حسرت کروائی جاتی ہے کاش میں کربلا میں ہوتا کیا کرتا میں بھی اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرتا فوز عظیم کو پاتا اس کا مطلب پہلی بات فوز عظیم کو تم پا سکتے ہو اگر تمہیں مقصد کربلا سمجھ آ جائے کیونکہ اگر تم میں ہم نہ پا سکتے ہوتے تو ہم سے کہلوایا ہی نہ جاتا ہم سے کروایا جاتا یہ اور بات ہے لکھنے والوں نے لکھا جس نے یہ پڑھا اس کو اتنی رکعتوں کا ثواب شرک پر والوں معرفت والے لوگ بیٹھے ہو ذرا معرفت کے جملے وصول کرنا مجاہد ہم ابھی تک لالچ میں پھنسے یعنی یا لیتنی پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا ممبر کی عظمت کی قسم کربلا بندے کو لالچ سے نکالتی ہے شاباش کربلا بندے کو لالچ سے دور کرتی ہے ہماری چیزیں پڑھتے ہیں اکثر ہمیں ثواب ملے گا اتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا اتنا کچھ مل جائے گا نہیں ثواب کی نیت سے ہر کام نہیں کیا جاتا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو لالچ سے بھی نیاز ہو کے کیے جاتے ہیں لالچ بیٹا مجھے بھائی مجھے پانی نہیں پی بس آپ اس کو اٹھا لیں آپ سے متوجہ رہے میں وہ خطیب نہیں میں پانی کی گھوٹ پیتا ہوں بس تب سے عشق میں کھڑے ہیں بات پہنچنی چاہیے آپ جو آئے ہو اتنی دور سے کیا لینے آئے ہوئے یہاں کیا مقصد میں تمہارے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہوں تمہارے سامنے میں کیا لینے آئے کچھ بھی نہیں اطلاع صاحب پوچھ رہے تو میں کیا لے کے جاؤں گا ہر چیز میں سودا جستا ہے خون حسین پہ نہیں جستا کرنے آئے پھر بھی ہم مقروض ہیں حسین تم کیا لینے آتے ہیں اس لیے تو عرفان کے موتی دے جائے تاکہ تمہاری جھولیاں یہاں سے بھر کے جائے جس مقصد کے لیے تمہیں مولا نے بلائے وہ مقصد تم تک پہنچ جائے میں عرض کر رہا تھا یا لیتنی کاش میں کربلا میں ہوتا اچھا یہاں لوگ کی چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں بڑی اہم بات ہے شاید توجہ میں کرنا میں چھوڑ دیں ساروں کو چھوڑ دیں بالکل توجہ کریں آپ کے لیے مولا نے مجھے بھیجا ہے اس لیے آپ بھرپور ہو باقی تو سب ماشاءاللہ متوجہ ہے آپ بانی ہیں جس طرح آپ بانی ہے ایک کام آپ کو اور بھی بتاؤں گا وہ بھی آپ نے کرنا ہے ممبر میں بتا دیا جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سجاد ایک نہیں ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں یا لیتنی ہے وہ اب جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا محشر کا دن ہوگا پھر لوگ کہیں گے کاش میں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے حسرت قرآن میں اور بھی ہے کاش میں ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جاتا جو غلطیاں میں دنیا میں کر بیٹھوں وہ نہ کرتا مگر اب وقت ختم ہو گیا اب کہا گیا فائدہ نہیں لہذا قرآن بھی سمجھ کے پڑھا کرو صرف ثواب کے لیے نہیں صرف حافظ یا قاری بننے کے لیے نہیں قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے اچھی بات ہے قرآن کی حفظ بھی ہونا چاہیے قرآن کی قرأت بھی ہونی چاہیے قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے
میں اس لیے آپ مومنوں کی خدمت میں گزارش کروں، کوشش کرو 10 آیت کی عادت بناؤ، روزانہ قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھو، پھر علی کو سامنے رکھ کے تولو۔ کیا بات ہے؟ پھر تجھے پتہ چلے گا قرآن قصیدہ کن کا ہے۔ اس لیے ضروری ہے 10 آیت سے زیادہ نہیں، 10 آیت بندہ روز پڑھتا رہے، 10 پڑھتا رہے تو 6600 کچھ آیتیں ماشاءاللہ کچھ عرصے میں مکمل کر دے گا۔ بہت کچھ قرآن سکھاتا ہے۔ شکی بات آگے تو بتاتا جب حسن شاہ قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے میرا محمد وہ وقت یاد ہے، وہ وقت یاد ہے، وہ وقت یاد ہے۔ سمجھائیں گے کسی نے مقام محمد کیا ہے۔ حسن شاہ آپ سے میرا پیار ہے، اعزاز شاہ آپ سے میرا پیار ہے۔ میں آپ کو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہوں شاہ جی وہ وقت یاد کرو جب فلاں مجلس میں ملے تھے، میں نے مجلس پڑھی تھی روڑا میں اور آپ نے مجھے 12 محرم کی مجلس کہی تھی۔ کہہ سکتا ہوں نا، ملاقات جو ہوئی ہے، ملاقات نہ ہوتی میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ اعزاز شاہ وہ وقت یاد ہے۔ بار بار قرآن میں وہ کہتے ہیں وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر۔ اس کا مطلب محمد اس کا تب سے ہے جب سے وہ ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ کمال میں شرک ہے۔ اس کو کھولوں گا، کل ہمیں شاید کہاں پڑھنا ہے؟ کون سی جگہ؟ 13 محرم ہے قریب ہی ہے، کھولوں گا اس بات کو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، قرآن فہمی بڑی ضروری ہے۔ اچھا ایک بات اور سامنے آ گئی، شدید لیجئے گا، یہ بھی خیرات ہے بادشاہ کا سکتا۔ وہ وقت یاد کر جب نوح نے کشتی بنائی تھی۔ کشتی نوح نے بنائی، یاد محمد کے ذریعے ہمیں کروا رہے۔ کشتی بن چکی، کشتی چل چکی، پانی آ چکا، پانی ختم ہو چکا، نوح کے ساتھ عاشق سوار ہو چکے، کشتی اپنے مقام پر پہنچ چکی۔ محمد کے ذریعے ہم تک کیوں بتا رہے ہیں؟ ذرا سمجھنا، کوشش کرنا، قرآن کی ایک ایک چیز میں کمال چھپا ہے۔ محمد کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی حجت نوح نے اس وقت کشتی تیار کی تھی، اس میں عاشق سوار ہوئے تھے۔ ایک کشتی مہدی تیار کرے گا۔ شاباش شاباش، زندہ باد بھائی، کیا بات ہے۔ ایک سفینہ تو نجات آنے والا ہے، وہ تیار کرے گا۔ کوشش کرنا، حجت کی مان لینا۔ یہ نہ کہنا میں چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ چڑھنے کی کوشش کی، غرق ہوگا، لعنت کا حقدار پائے گا، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہیں۔ میں بسم اللہ کروں، کیا بات ہے؟ کھولے گئے کریں ابھی یہ گھبرا تو نہیں گئی۔ میں بسم اللہ کروں، کیا بات ہے؟ بڑھ میرا لوگ بیٹھے میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بات طویل نہ ہو جائے۔ یا اللہ تعالی مخلوق حسرت کرے گی دنیا سے جانے کے بعد، کاش مجھے ایک لمحے کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، میں دوبارہ وہ غلط کام نہیں کروں گا، میں دوبارہ الٹے کام نہیں کروں گا، دوبارہ میں وہ کام نہیں کروں گا جس کا اس نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے مہلت ختم، اب کاش کاش کہتا ہے مہلت ختم۔ شکریہ ادا کر کربلا کا جس نے تیرے اندر اس کاش کو بیدار کیا۔ کربلا کہتی ہے ساری حسرتیں کوئی نہیں مٹا سکتا، مگر آج کا مومن بھی کہے نا میں کاش کربلا میں ہوتا۔ اس حسرت کو آج بھی لے کے چل سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا اپنے آپ کو ہر مومن سمجھے میں کربلا میں ہوں۔ کاش میں آج سے 1400 سال پہلے ہوتا، بھئی ہم سے کچھ پڑھوایا گیا ہے، بھئی میں کربلا میں ہوں، میں کیا کروں؟ میں بھی اپنے آپ کو حسین پر قربان کروں گا، میں بھی فوز عظیم کو پاؤں گا۔ اس کا مطلب میں فوز عظیم پا سکتا ہوں۔ قربان کروں، کیا کروں؟ چھری لوں، گلا کاٹ کے دنیا سے چلا جاؤں؟ کہا نہیں، یہ قربانی نہیں چاہیے۔ کہا کس طرح کی؟ کربلا کہتی ہے قربانی دے سب سے پہلے پیٹ کی۔
کربلا کس طرح سے؟ کربلا کہتی ہے تو سبھی سے حسین کا پانی کا قطرہ پیتا ہے تو حسین کے لنگر کا لقمہ کھاتا ہے. قربانی دے جس پیٹ میں یہ پاکیزہ چیزیں جہاں حرام نہ جائے. پتہ نہیں خرق اور بات پہنچی ہے یا اوپر سے گزر گئی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا محمد وعجل فرج محمد. کربلا کہتی ہے آنکھوں کی قربانی دے. یہ تیری آنکھیں عام نہیں، یہ آنکھیں علم عباس کی زیارت کرتی ہیں. جو علم عباس دیکھے وہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی. کربلا کہتی ہے ہاتھ کی قربانی دے. کربلا کیسے دے؟ کربلا کہتی ہے اس ہاتھ سے تو عباس کا علم اٹھاتا ہے. جس ہاتھ سے تو غازی کا علم اٹھائے اس ہاتھ کو کہیں حرام پہ نہ لے جاتا. قربانی تو بھی نہیں ہے نا. کس نے دینی ہے؟ تو نے میں نہیں دینی. اور کس نے دینی ہے؟ آج اس میں درود پڑھیں. امام زمانہ علیہ السلام لندر سلامات. واجب الاحترام کا بھی کرنے تشریف لے. میں تھوڑی دیر پیغام دے رہوں خدایہ جو ہے باقی تفصیلی گفتگو کا بھی ہوگی لیکن کچھ نہ کچھ عرفان کے موقع سمجھ یا لیتا بھی کاش میں کربلا میں ہوتا. کہاں تو اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ تو کربلا میں ہے. جس طرح یہ میرے مومن موانی عزادات پوری ہوئے زمین پر نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین. لگاتے ہو نا لبیک یا حسین. کیا مطلب ہے لبیک یا حسین؟ مولا میں حاضر. کلاس میں جس طرح بیٹھے ہو استاد پوچھتا ہے فلاں اسٹوڈنٹ ہے بچہ کہتا ہے لبیک. جیسے بہت خوبصورت نعرہ ہے لبیک یا حسین مگر اس کے کچھ تقاضے ہیں. خالی نعرہ نہیں کہا جو لبیک یا حسین کہے اس کو چاہیے وہ ایسے بنے جیسے اور تھا. شاباش زندہ باد. بہت شکریہ جو لبیک یا حسین کوئی معمولی نعرہ نہیں کوئی معمولی بات نہیں. لبیک یا حسین مولا میں حاضر. جو لبیک یا حسین کہے اصل جہاں اس کو کل کے پروگرام نہیں بنانے چاہیے. میں نے کل ادھر جانا ہے میں نے ادھر لبیک کہہ دیا. ہو سکتا ہے ابھی سردار بلا ہے. لبیک یا حسین کہنے والا کسی عورت کی طرف نگاہ نہیں دیکھتا. مولا کو جو لبیک کہہ بیٹھا میں بسم اللہ بہت شکریہ مہربانی قابل کا لبیک یا حسین کہنے والا کائنات کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھتا ہے. لبیک یا حسین معمولی نعرہ نہیں شاجی بڑا نعرہ ہے. ہاں مہربانی بابا جی بہت شکریہ. لبیک یا حسین کہنے والا. بس میں جلدی جلدی سے بیٹھتا ہوں. یقیناً میرے قابل احترام واجب القدر ہے ان کو بھی جلدی ہوگی ماشاءاللہ مصروفیت رش کے دن ہے لیکن بات تھوڑی سی میں جلدی جلدی نہ چھوڑ دے خدمت میں پیش کرتا جاؤں. بات آگئی لبیک یا حسین کی تو سن لبیک یا حسین کا مطلب کسی کی غیبت کرنا نہیں کسی کا گلہ کرنا نہیں. ہم آج کل کے چکر میں پڑ گئے. آبی تیرے پاس یہ کہاں سے آیا بھئی تو یہ کہاں سے لایا بھئی تیرے پاس کہاں سے آیا. مومن بن صرف بڑا کر اگر مولا نے اسے دیا ہے دعا کر اور دے. اور اگر اس نے کسی غلط طریقے سے کمایا ہے تو کو پریشان ہوتا ہے پوچھنے والا آ رہا ہے. تجھے کیا پریشانی چلی تو جواب دے اس کا. لبیک یا حسین سے مطلب یہ ہے کسی مومن کا گلہ نہ کر کسی مومن کی غیبت نہ کر. رہ گئی ولایت کی بات وہ بھی آج سوچ. حسن شاہ یہ آج کل ماشاءاللہ ولایت میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے. ولایت واجب نہیں اوجب ہے اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن یہ جملہ یقین کامل کا نام ہے ولایت کا آغاز.
بندے خالی بس ہم نے ولایت پڑھ لی، ولایت پڑھ لی، ولایت پڑھنا اور قائم کرنا۔ پوچھا گیا، میں دلیل دیتا ہوں، پوچھا گیا معصوم سے، مولا ولایت، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے۔ مولا جو ولایت قبول کرے اس کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا کم از کم اس کا معیار یہ ہے جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے جائے۔ زبانی کلامی باتیں کرنا اور ہے، ولایت کو قائم کرنا اور ہے۔ میں کہتا ہوں 120 میں جا کرو ولایت کا، جتنی کر سکتے ہو کرو، مگر تمہیں دیکھ کے غیر کہے یہ ہے علی کا نوکر، اس سے آتی ہے سلمان کی خوشبو، اگر یہ علی کا نوکر ہے اس کا علی کیسا بولا؟ کیا بات ہے؟ مولا کی قسم، ابھی ہم مولا علی کو اپنے کردار سے نہیں منوا سکے، ابھی تک بات ہی ہے ہماری۔ قائم کرو، لازمی کرو، اس کے بغیر چارہ نہیں، ولایت پہ ہی سارے امان ہیں، مگر کم از کم جو تھوڑا کم ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے ڈنڈا نہ اٹھاؤ۔ لو جی، میں ایسے بات نہیں کر گیا، حسن شاہ پیر اطلاع شاہ بھائی، میں ایسے بات نہیں کر گیا، میں دعویٰ کر گیا، میں دلیل دے دیا بہت بڑے عمار یاسر، تیرے علی کا خوبصورت نوکر، علی کی محبت کا رنگ چڑھا ہے اس پر، مولا کا شیعہ۔ لو جی شرف پر بات آگئی تو میں سارے ہمارے یاسر کا تذکرہ کرنے سے پہلے تجھے بتاتا جاؤں، بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ ہم سب ابھی محب ہیں، شیعہ نہیں بنے، بلند مقام کا نام ہے شیعہ۔ میرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق؟ فرمایا ہاں، محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ محب ہمیں چاہتا ہے، شیعہ کو ہم چاہتے ہیں۔ لو جی ہمارے یاسر سرکار مطاہر ڈنڈا لے کر مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں لوگوں کو علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے۔ دیکھنا میری طرف جی، وہ بیٹھ گئے، بسم اللہ، علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے، تو ایک ڈنڈا دیکھ کے کہتے ہیں یاد ہے۔ لو جی پہنچ گئے مسجد میں، میں نے کہا علی زبردستی والا کام نہیں، ہاں اگر زبردستی والا کام ہوتا تو سلمان اور بوزر کا مزاج ایک ہوتا۔ میں آپ کے خدمت میں بڑا جملہ کہہ گیا، جس تک پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں، لیکن کمال ہے سلمان میں، بوزر کو جانتے بوجھتے کچھ نہیں کہتا، بوجھ کبھی سلمان کی روح سے، بوزر کا عقیدہ علی کے بارے میں تیرے سے پست تھا، تیرا ایمان کا درجہ کمال پہ تھا، کیوں بوزر کو کبھی کچھ نہیں کہا؟ قصور بوزر کا نہیں، کمال میرا نہیں، احسان علی کا ہے، ظرف دے کے اتر جاتا ہے۔ لو جی ہمارے یاسر میں بات جلدی مکمل کروں، میں چھوڑ دی خدمت میں پیش کر دو جملے مسائل بن جائے۔ ہمارے یاسر ڈنڈا لے کے مسجد ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ کے کندھا ہلا کے کہتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے۔ اس نے اپنا ماما اوپر کیا، سر کو جانے لگا، انہوں نے ڈنڈا اٹھایا، لو جی شرف ہونا فیصلہ ہونے لگا، آج کے بعد زبردستی ولایت نہیں بنواؤ گے۔ جس طرح برادران اہل سنت ہمارے کو آج کل صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع ہو گیا، حالانکہ اہل سنت کو تم میں لکھا ہے کہ سرکار پہ دم کٹا درود نہ پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کیا کریں مجبوری ہے، بڑی دنیا کہتی ہے بخاری صاحب آپ ممبر پہ جا کے کہیں یہ کا طریقہ نام نیا شروع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ نہیں کہا، کہنے کے لیے کیوں؟ میں نے کہا جب آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتی میں کیا کروں؟ شاباش شاباش، یہ بات شکریہ، پیغام مثبت منفی نہیں،
इस मिंबर से मोहब्बत ही बढ़नी चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर किसी का अकीदा पस्त है उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इसमें भी अली उतना आ जाए जितना मुझ में है, बजाय लड़ने के तेरा अकीदा नहीं तो ये चीजों की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ से मुकम्मल करो, बहुत पैर पड़ गया। हमारे यहाँ से अली की विलायत अब मूसा शरीफ अमामा ऊपर करता है, फिर नीचे करता है। कहते हैं सफेद दिन की रोशनी का ईमान भूल गया। इतना बड़ा काम जो मोहम्मद ने किया था, वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्ताक, अपनी मर्जी से तो कुछ करता ही नहीं, उसने कहा था तो इसने किया था। इतनी बड़ी बात तो भूल गया। लो जी डंडा उठाया, उठाना तो डंडा क्या लिया। हमारे यहाँ से क्यों मारता है? मौला ये विलायत भूल गया। मौला फरमाते हैं ना मार, छोड़ दे इसको, समेटना ये जुमला, दिल में बिठाना ये इरफान का मोती, अल्लाह करे तुम्हारी अक्लों में ये दिलों में बैठ जाए। मौला फरमाते हैं ना मार इसे, मौला विलायत भूल गया। फरमाते इसने दीन लिया ही इतना है जिससे इसकी दुनिया चल सके। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी से आओ, मैं बिस्मिल्लाह आओ। करबला दरसगाह है, दरसगाह से दर्स ले, दरसगाह से क्या लिया जाता है? शाबाश, दरसगाह से दर्स ले। करबला कुर्बानियां मांगती है, करबला लालच से पाक करती है, करबला इंसान को सब्र वाला बनाती है, करबला शुक्र के मिजाज पे लाती है, करबला दूसरों के ऐब देखने की इजाजत नहीं देती। खुदा की कसम हम जल जल के दूसरों को देख देख के जल के दूसरों के ऐब देख देख के अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हमारा काम नहीं। मोमिन का ज़र्फ तो बहुत बड़ा होता है, मोमिन का ज़र्फ छोटा थोड़ा होता है। कैसे पता चलेगा अली वाले? काले कपड़े पहन के दुनिया को बताएंगे हम अली वाले नहीं। कायनात हमारे, देखो ना, ये 1400 साल हो गए, हम अपने मुंह भी मिठू कर रहे हैं। हसन शाह, हम दुनिया को कह रहे हैं अली के गुलाम, हम पंजतन के गुलाम, अली के गुलाम, हम पंजतन के गुलाम, हम रसूल के गुलाम। बस यार बहुत हो गए, कहते 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 अब गैर कहे, इतना असर कर जाए करबला, अब गैर कहे ये है हुसैन वाले, ये है अली वाले। इस चीज की जरूरत है। तो करबला का दर्स यही है, वफादार बनना। वफादार वो होता है जो जहां खड़ा है वहां खड़ा है। वफादार वो होता है जो अपने हदफ और मकसद से पीछे नहीं हटता। करबला तुझे उस मकाम पे पहुंचाना चाहती है जिसे फौज अजीम कहते हैं। वो कामयाबी, मुझे जहां से मेरी बात शुरू की थी, वो कामयाबी जिसके बाद मजीद कामयाबी की जरूरत ही नहीं। फौज अजीम करूंगा गुफ्तगू, ये भी बड़ी अहमियत बात है। हम सब सलमान से सीखें, सलमान ने अली का साथ कैसे दिया, मैसम से सीखें, उसने दूजन ने, कंबर ने, मिकदाद ने, इन सब ने मौला का साथ कैसे दिया था। हम सब सीखें 72 से, उन्होंने हुसैन का साथ कैसे दिया। ये है दर्स करबला, दर्स करबला। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया बाबा। इन सब से हम सीखें, हम अपनी मंजिल पे पहुंचे। चलिए 4 बालों ने 5 बालों ने बेशक जाने लगाए, मैं बात पूरी नहीं पहुंचा पाए, मैं बहुत बढ़ गया। मेरा दिल था शायरी सही बादशाह आ गया, इसलिए मैं छोड़ दूँ। कल इंशाअल्लाह शायरी आपको सुन। नारा है तेरा मेरा सबका, हक का सीधा रास्ता। शाबाश, इस रास्ते से तो तू वाकिफ, इस नारे से तो वाकिफ है ना, हक का सीधा रास्ता। क्या मैं पहुंच गया, मैं बिस्मिल्लाह, जो नहीं पहुंच गया मैं तुम्हें साथ लेके चलता, मैं साथ लेने लगा हूँ अपनी पास। ये अभी तक मैं तवज्जो नहीं हो रही, मौला की रैयत इंशाअल्लाह हो जाएगी। सिर्फ इतना ही कर लो, एक ही काम कर लो, मौला के लिए अपने आप को पाकीज़ा बना लो, बस इतना ही कर लो, बड़ी बात है। इंशाअल्लाह बाकी सरदार तौफीक देते रहेंगे, सफर चलता रहेगा, इंशाअल्लाह हम सब अपनी मंजिल पहुंचेंगे।
तेरा मेरा ज़माने का इमाम अपने दादे की मजलिस में बुलाता ही इसलिए है, वो चाहता है मैं आज के अज़ादार को और बनाऊं। सोच, ये ना सोच आज कमाई कितने हैं, आज कच्चे कितने की है, कल ये करूंगा नहीं, ये सोच सारा दिन मौला के लिए क्या किया, क्या मेरी इबादत में खलूस था, कहीं मैंने हुसैन की मजलिस में आके ये तो नहीं किया कि हुसैन मैं मजलिस में आकर ये मसला हल कर, मेरी परेशानी दूर कर, मेरी ये टेंशन दूर कर, कहीं मैंने हुसैन को लिस्टें तो नहीं दी। सोच, अगर लिस्टें दी ऐड कर, मैं बादशाह को लिस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा, हुसैन तूने मुझे वहां बिठाया जहां 14 बैठे थे। मजलिस से बाहर निकलूंगा, किसी ने पूछा कहां गए थे, पहले मैं कहता था कि मैं मजलिस पे गया था, मगर आज के बाद मैं कहूंगा मैं नहीं गया था, मौला ने बुलाया था। ये है तैयारी का अंदाज, अपनी जात की नफी कर, हर काम में मौला को समझेगा, मौला का शुक्रिया अदा कर। वो रंग लगाने वाले हैं, परेशान ना आकर मैंने मौला के लिए ये किया मुझे क्या देगा, मौला की इज्जत की कसम, ये घर रखता ही किसी का है, बस बंदे मजबूर है ना, आदात से मजबूर है। मैं एक सिंध में अगले दिन में पढ़ रहा था, मैंने वहां जुमला कहा, मैंने कहा जितने बड़े बीमार हो तुम्हारा यकीन कामिल हो गया ना, असल यकीन भी कामिल है, जरा मुश्किल, बंदों का डिस्प्रीन पे यकीन है, जितना डिस्प्रीन पे यकीन हो उतना लंगर हुसैन की लुक़मे पे यकीन कर। मौला की जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी है तेरी खत्म। डॉक्टर के बाहर भागता है, डॉक्टर ठीक करते हैं, नहीं तेरा यकीन ठीक करता है, यकीन बढ़ा, तेरा मौला करम के रास्ते खोल के बैठा। इंशाअल्लाह करीम इतनी करेगा कि तू इमाम के सामने सुरखरू होने वालों में शामिल। तेरा मकाम करबला इतना सा समझ आ गई, तेरा मकाम और हो सकता है, बस इतना ही मैंने पढ़ा। भला कैसे? इसलिए सलमान ने मैसूर में दूरजर ने अली का साथ लिया था, अली को देखकर, 72 ने हुसैन का साथ लिया था, हुसैन को देखकर, देख के साथ देना और है गैबत में साथ देना। दुआएं तो पढ़ता है माशाअल्लाह, दुआएं कुमैर हदीसे के साथ, बाकी दुआएं बहुत खूबसूरत दुआएं, पढ़ जितना पढ़ सकते हैं पढ़, अच्छी बात है, मगर इन सारी दुआओं में जो सबसे ज्यादा अहम दुआ है वो है दुआए अहद, जिसके बारे में छठे बादशाह फरमाते हैं जो दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ, वादा करने वाला आम नहीं, कायनात की सच्ची ज़बान है। सच्ची ज़बान शाही उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्चा उसे कहते जो कहते वो हो जाए। फरमाते हैं दुआ है पढ़ते पढ़ते तो दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूँ तेरी कब्र पे मेरा महदी आएगा, उठाएगा तुझे, उठ में आ जाएगा। वो दुआ है मजमा न तोड़िएगा, बादशाह सरदार ने पढ़ना है, हम इतना अच्छा को लेके जाएंगे, जितनों को चाहिए सबको मिल जाएंगे। लाहौर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, उर्दू में तर्जुमा भी साथ लिखा है, खाली दुआएं पढ़ो पढ़ो नहीं लो, ताकि हुज्जत रह न जाए। किसी ने सुना तो था, परेशान था, मैं पढ़ूं कहां से, हुज्जत मौला की तरफ से तुझ पे तमाम हो जाए। पढ़ दुआएं, इंशाअल्लाह तेरे घर की बरकत, परेशानियां, मामला बड़े बेहतरीन जबरदस्त, और आगे तेरी कब्र पे सरदार आएगा, मंजर देख सरदार आगे कहेगा कौम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। बंदा हसन शाह कफन झाड़ता हुआ खड़ा हो जाएगा, सरकार को देख के कहेगा आका आप मेरी कब्र पे, फरमाएंगे तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो सोता मेरे लिए था, तो मत मेरे लिए इंतजार में करता था, तो लंगर मेरे इंतजार में खाता था, तो बाजार चलता था, औरत आ जाती थी, आंखों का हया करता था, हर चीज में मुझे मद्देनजर रखता था, तुझे नहीं पता मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ, हम तो रखते ही किसी का। दाएं बाएं देखेगा, मौला फरमाएंगे किन्हें देखता है, मौला जो अभी मुझे दफनाने आए थे मेरे अपने कहाँ है, वहां जुमला है बस ये कमाल दिल में बिठाना,
تیرے سردار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا یہاں نہیں، سب تجھے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے گئے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ سانسوں کی ڈوری تک ہے نا سارے تعلق، سانسوں کی ڈوری ختم، رشتے تعلق ختم۔ شجیب ٹھیک کہتے ہیں نا، اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، کفن پہناؤ میت، قبر میں لٹاؤ میت، تعلق ختم۔ سب تعلق توڑ دیتے ہیں مگر وہ نہیں توڑتا جو 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عدل و تبارک سے۔ بس یہی واقعہ ہو چکا، امت نے جتنا ظلم کرنا تھا کر بیٹھے تھے، مگر افسوس ہے اس مسلمانوں پہ جو ظلم کر کر کے پھر بھی باز نہ آئے۔ کافی تھا نا، اس گھرانے کو شہید کر لیا تھا، ان کے لیے کافی تھا، پکڑ رہے۔ ایک بندے نے سلام لکھے کربلا والوں نے، کربلا والے خود سمجھے آپ کے مقام کو، کہا اگر امت سمجھ جاتی تو آپ کی قبریں بکھر نہ جاتی۔ آئے آئے آئے، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، بکھر بکھر تمہارا۔ نہیں 11 محرم صبح صبح ابن سعد بے شمار اپنے خیمے سے باہر نکلا، سارے لائن انتظار کر رہے کہ باہر نکلے اور دیکھتے ہیں یہ کیا پیغام دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے۔ یہ بدبخت باہر نکلا، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگایا، ادھر غریب کی بہنیں بیٹھی دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بدبخت نے آتے ہی اعلان کیا جلدی کرو سر کاٹا، انعام ملنے ہیں سر کاٹا۔ یہ نہیں بکھر گئے، کوئی کسی کا سر، کوئی کسی کا سر۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سر کاٹنے نہ دیے گئے، ان کے وہاں وارث موجود تھے۔ اس کے بعد یہ بدبخت اعلان کرتا ہے ان سروں کو پانی سے دھو کے لاؤ، پہچانے نہیں جا رہے، ریت پر خون مل چکا ہے۔ تیسرا اعلان اس ملعون نے کیا جتنے تمہارے اپنے اپنے فنار ہوئے نہ نہیں، ان سب کو اکٹھا کرو، ان کی اجتماعی قبریں بنانی ہیں، ان کو کربلا میں یہیں دفن کر کے جانا ہے، جنازے پڑھ لیں ہمیں کوفہ پہنچنا ہے۔ اس میں ملعون بدبخت نے اجتماعی جنازہ پڑھا تھا ان لائنوں کا۔ جنازے کے بعد یہ دفنا رہے تھے اپنوں کو۔ منظر دیکھ بھائی، منظر تجھے دکھانا ہے، ہمیں اجازت لینی ہے۔ ادھر سے یہ سب دفنا رہے، حسن شاہ ادھر سے بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی بے چینی میں بار بار باہر دیکھتی ہے، خیمے سے باہر نکل کر دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے۔ جناب فضا نے اس طرح بھی کیفیت دیکھی، پوچھتی ہے علی کی بیٹی اس طرح بھی کیفیت کیوں ہے؟ فرماتی ہے فضا دیکھ رہے ہیں سب کو اپنوں کا خیال ہے، شاید کسی کو محمد کی اولاد کا بھی خیال ہے۔ لیکن فضا نہ دیکھ رہی ہوئی اتنی دیر سے، سب اپنے دفنا رہے ہیں، کسی کو محمد کی اولاد کا خیال ہے۔ جب انہوں نے دفنا لیا، بی بی نے فضا کو بھیجا، فضا جا۔ آقا زادی نے کہا جا فضا، شہزادی نے کہا جا فضا، اعتراض شاہ میری فیس یہی ہے، نیاز وہ ہے جو میں کھاؤں گا، میری فیس یہی ہے، آئندہ اس ممبر سے کوئی بیویوں کے نام نہ لے گئے۔ اعتراض شاہ سید خدا کی قسم کوئی کمی بھی ہو نا کسی علاقے کا، وہ بھی اپنی عورت کا نام پڑھ لینا برداشت نہیں کرتا۔ آج بھی ہماری عورتیں مر جائے نا، مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں حضرات ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ پوچھ کبھی مولوی سے نام کیوں نہیں لیتا ہے؟ کہتا ہے غیرت کا معاملہ ہے۔ اگر تیری میری غیرت کا معاملہ یہ ہے، محمد کی بیٹیاں بھی کسی کی کو سمجھتی ہیں۔ سید یہ ہر بانی پر لازم ہے، تو سید ہے اس نے تجھے کہہ رہا ہوں، کہہ دے میری دادیوں کے نام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا ذاتی موسم میں کائنات شہزادی کوشش کر، کیوں؟ غازی عباس کا مرید وہی ہوتا ہے جو غازی کے کمال کو ہر وقت ذہن میں رکھے۔ تیرے غازی کا کمال ہے 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا ذاتی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں پکڑا۔ با برا پھر دبے برا،
اس لیے کوشش کرنی ہے لکھ کے رکھ، جو پڑھے اس کو کہہ دیں پیسے دیتا ہے نا سید، بنانے والے کو پیسے دیتا ہے، پیسے دے کے بھی اپنے گھر کی عزت نہ رکھوا سکے تو سید ہونے کا کیا ہے؟ پوچھا گیا تھا سید سجاد سے، مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ تو کہاں ہوا تھا؟ امام نے فرمایا تھا دربار لعین میں، جب لعین نے پھوپھیوں کے نام بابا غیرت کا معاملہ نہیں برداشت ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ کبھی اپنی ماں کو، تم سب کو پتہ نہیں تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، امی کہتے ہو، ماں کہتے ہو، بوڑھے بھی ہو جاؤ، ماں بوڑھی بھی ہو جائے، اماں، امی، ماں، اپنوں کا اتنا علی کی بیٹیوں کا کوئی ایسے نام لیتے ہیں جیسے کوئی نوکرانیوں کے نام بھی نہیں لیتا، لگتی تو کچھ نہیں آقا زادی شہزادی ملکہ کونین، بس آقا زادی ملکہ کونین علی کی علی بیٹی، بار بار اس طرح کی کیفیت میں خیمے سے نکل کے دیکھتی ہے، اندر جاتی ہے، فضا کہتی ہے آقا زادی آپ ایسی کیفیت میں کیوں ہیں؟ رو کے کہتی ہیں دیکھ رہی ہوں شاید کسی کو محمد کی اولاد کا خیال آتا ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کسی کو خیال نہیں آتا۔ جب انہوں نے دفنا لیا فضا کو آقا زادی نے بھیجا، فضا جا کے ابن سعد کو کہے ابن سعد یہ بھی کسی کے کچھ رکھتے ہیں، جنہیں تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ریت میں وہ سویا ہے جس کو محمد کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں دکھاتا ہے۔ عام شہزادہ نہیں تو ریت پہ یہ بدبخت نہیں، آواز دے کے کہتا ہے بدبخت نہیں، ہم نے کوفہ پہنچنا ہے، واپس آئے۔ پھر جناب فضا کو بھیجا شہزادے، جا کے پھر کہے اگر تم لوگ نہیں دفنا سکتے ہم خود دفنانے آئے۔ تیسرا جملہ پھر آقا زادی نے اس بدبخت نے پھر وہی جملہ دہرایا، آقا زادی نے جلال میں فرمایا اس کو جا کے پیغام دو ہم تیرے پابند نہیں، ہم رضا الہی کے پابند ہیں۔ تو پیغام دیا تو یہ ڈر گیا، آقا زادیاں شہزادیاں ہلکا بنا کے آئی نا حسین کی بہن علی کی علی بیٹی پتھروں کے ڈھیر کے قریب بیٹھ گئے، ڈھیر کو دیکھ کے پتھر ہٹا کے کہتی ہے حسین تو ہے جس کو اماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی تھی، وہ حسین تو ہے، تیرا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا اماں سارا سارا دن روتی ہے۔